امریکہ میں ایک کلمہ گو مسلمان نوجوان تھا۔ وہاں ایک دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی امریکن لڑکی سے اس کے تعلقات قائم ہو گئے۔ اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ تعلقات اور محبت اس قدر بڑھے کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس لڑکی کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے اس کے والدین کی طرف شادی کا پیغام بھیج دیا۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم عیسائی ہیں، آپ کو اپنا مذہب اسلام چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ تعلق کو ختم کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں ان سے بھی تعلق ختم کرنا پڑے گا، ان سے بھی بالکل نہیں ملو گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، اور اگر شرائط پوری نہیں کر سکتے تو ہم شادی نہیں کر سکتے۔ یہ جذبات پر اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اس نوجوان نے یہ تمام شرائط کو قبول کر لیا۔ ماں باپ، عزیز و اقارب، اپنے ملک سے رشتہ ختم کر لیا، اور جس کمیونٹی میں رہتا تھا ان سب سے بھی رشتہ ختم، حتیٰ کہ نعوذ باللہ عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا، اور اس عیسائی لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بہت زیادہ پریشان، کبھی کبھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبراتا۔ کبھی کسی کو دیکھ لیتا تو دور سے ہی کترا جاتا۔ بالآخر لوگ تھک گئے۔ کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی ہے، کسی نے کہا بڑا مہنگا سودا خرید لیا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب کی یادداشت سے بھی دور ہوتا چلا گیا، ایک افسانہ بن کر رہ گیا تھا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی اذان دی اور فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو یہ نوجوان آیا، وضو کیا اور صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، کیونکہ ان کے لیے تو یہ بالکل عجیب چیز تھی۔ خیر نماز پڑھائی اور اس نوجوان سے سلام کیا اور اسے اپنے حجرے میں لے گئے۔ محبت اور پیار بھرے انداز میں پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے۔ اس وقت اس نوجوان نے وہ سارا قصہ سنایا کہ میں نے عیسائی لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا تھا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اور قرآن پر نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا۔ اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا کہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ ایک دن میں حسب معمول گھر آیا اور اس جگہ نظر پھیری جہاں پر اللہ کا کلام رکھا ہوا تھا، تو وہ جگہ مجھے خالی نظر آئی، وہاں پر موجود قرآن پاک نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب رہا کرتی تھی، وہ کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی اور جو بھی فالتو چیزیں تھیں میں نے کچرے میں پھینک دی ہیں۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ وہاں سے جلدی سے کوڑا دان کی طرف گیا اور اس کتاب کو اٹھایا، صاف کیا اور سینے سے لگایا اور گھر لے آیا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ اس کتاب کا بہت احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے، تو اس نوجوان نے کہا بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب اس لڑکی نے دیکھا
کہ یہ کتاب تو عربی میں ہے، تو کہا کہ اس کا ضرور اسلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس گھر میں یا تو یہ کتاب رہے گی یا میں رہوں گی، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میری بیوی نے یہ کہا تو میرے لیے زندگی کا یہ عجیب لمحہ تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ ہمیشہ کے لیے پروردگار سے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پروردگار کے ساتھ۔ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل سے آواز آئی کہ نہیں، میں اپنے پروردگار سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے بیوی کو طلاق دی اور دوبارہ کلمہ پڑھا، اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کبھی بھی رسوا نہیں فرماتے۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی اس نوجوان کی طرح مذہب چھوڑ کر مت جانا، کیونکہ موت ہر کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ سوچ کر سچا مذہب اسلام چھوڑ بیٹھیں کہ دوبارہ پھر اسلام قبول کر لیں گے اور کفر کی حالت میں موت ہمیں دبوچ لے اور ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ مت کریں، کیونکہ حقیقت میں یہ دھوکہ ہم خود کو دے رہے ہیں۔ میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں جو چند روپیوں کی خاطر یا کسی ملک کی نیشنلٹی کی خاطر غیر ملکی عورتوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔